وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن مرزقة وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات مل کے با آواز بلند پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ بانیان مجلس کی سفیر ادا کو فرشی ادا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے احباب جتنے قدم جہاں سے چل کے آئے ہو وہ خالق مالک ہر قدم کو عبادت میں شمار فرمائے. طبیعت کچھ ناساز ہے. یہ مسلسل تیسری مجلس ٹمپریچر بخار کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. ابھی چیک کروایا تو بخار میرا 100 پہ تھا. طبیب سے کہا سینے میں اکثر درد رہتا ہے. طبیب سے کہا سینے میں اکثر درد رہتا ہے. کاغذ قلم اٹھایا نسخے میں لکھ دیا ماتم شبیر. یہ ان کا کرم ہے کہ جیسے ممبر پہ آ کے بسم اللہ پڑھتا ہوں کون سی طبیعت کیا بخار کیا لگنا کیا زکام کیا کھانسی. اس گھر کی نوکری ہے وہی صحت عطا کرتے ہیں. لیکن ایک گزارش ہے کہ آج آپ نے پڑھنا ہے اور میں نے سننا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا ثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس. صلوات مل کے با آواز بلند پڑھیے. پروردگار ایک مرتبہ پھر دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب کا چل کے آنا قائدین صاحبان کی بھی پورے عشرے کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنی جھولیاں بے اولاد ہیں بی بی رباب کی بلی گوج کا صدقہ پروردگار تمام بے اولاد جھولیوں کو ماتمیوں نمازی عطا فرمائے. پروردگار ہمارے الہ سید سجاد کی بیماری کے صدقہ جاہر صاحب اور ان کے فرزند جو ہیں وہ مریض ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما. اور ماسٹر جاوید صاحب جن کا ماتمی حلقے میں انتقال ہوا پروردگارہ ان کو حسین کے ماتمیوں میں قرار دے. جوار سیدہ میں جگہ عطا فرما. صلوات پڑھیں گے کہ آواز اشرے محرم نے کوشش تو بہت کی کہ زیادہ سے زیادہ مواعظ آپ تک پہنچائے جائیں. لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آج کوشش ہے کہ جس گفتگو کا آغاز کیا تھا اس کا نتیجہ تو نہیں کہہ سکتے بہرحال کسی کنارے تک لگایا جائے. کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے حضرت آدم کی پہلی سانس سے لے کر آخری مرنے والے کی آخری ہچکی تک کا بھی وقت مل جائے ان کے نوکر کے فضائل پڑھے نہیں جا سکتے. اور یہ خود تو بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے 8 محرم چوک میں آزاد ہو گئی تھی. میں نے بات کو روک دیا تھا.
اب اگر کسی کے ذہن میں وہ بات ہو، ہے کسی کے ذہن میں نے کہاں پہ روکا تھا، پھر میری ہمت ہے 8 محرم کے بعد پتہ نہیں تقریباً 10 یا 12 مجلسیں پڑھنے کے بعد بھی جو وہ جملہ میرے ذہن میں کھڑا ہے، کیونکہ مومنین تشنا رہ گئے تھے۔ بات ہماری چل رہی تھی معروف کرخی پہ۔ ہمارے اہل سنت بھائی، ان کے پیر غوث اعظم دستگیر 11ویں علی سرکار، ان کے چوتھے درجے پہ جا کے، یعنی ان کے پردادا استاد کا نام ہے معروف کرخی۔ اور یہ معروف کرخی معروف ہوا کیسے؟ آپ کے اور میرے 8ویں تاجدار ولایت کے گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کر کے۔ امام رضا بادشاہ کی جوتیاں سیدھی کر کے یہ معروف بنا۔ مامون الرشید اس سفر پہ جا رہے ہیں، سمندر کا یا دریا کا سفر ہے، اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کے امام رضا سے کوئی دعا لکھوا کے لا۔ اللہ اکبر، دشمن بھی تھے، مانتے تھے کہ جو ملے گا یہیں سے ملے گا، اسی در سے ملے گا، جو کوئی دعا لکھوا کے لا۔ وہ آیا، دکل باب کیا، دروازے پہ معروف کرخی آیا، دروازہ کھولا۔ مامون الرشید کہہ رہا ہے کہ مولا سے کہو ہم سفر پہ جا رہے ہیں، کہیں کوئی طوفان کچھ ہمیں مشکل پیش آ جائے تو دعا لکھ کے دیں، جس کو پڑھیں تو ہم نجات پا جائیں۔ پتہ تھا نجات اسی گھرانے سے ملی، لیکن دنیا کا لالچ، خوف، دنیا کا جو لالچ تھا نا، اس نے مجبور کر دیا تھا دنیا کو نہ چھوڑنے میں۔ معروف کرخی اندر آیا، مولا گھر میں تھے نہیں۔ اب یہ مولا کا غلام تھا، مولا کے مزاج سے آشنا تھا، نہ جانے اجازت ملی ہوئی تھی۔ کاغذ اٹھایا، قلم اٹھایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگلی سطر نہیں بتاتا، وہ آخر میں سننا۔ کاغذ کو لپیٹا، بند کیا، مولا کی مہر اٹھائی، اوپر لگائی، لا کے غلام کو دے دی۔ غلام نے بھی نہیں پوچھا، چپ کر کے لے گیا، لا کے مامون الرشید کے حوالے کر دی۔ ہوا وہی جس کا خوف تھا، کشتیاں ہچکولے کھا رہی ہے، زور کا طوفان، لہروں کے تھپیڑے۔ اب جلدی سے مامون نے اپنے سامان والا تھیلا کھولا، وہ خط وہ رکا نکالا، مہر کو توڑا، پڑھنا شروع کیا۔ اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے خدا کی خوبصورت مخلوق، اے پانی تجھے معروف کرخی کا واسطہ ساکن ہو جا۔ آپ جو پیچھے بیٹھے تھے، چپ کی قسم، اب طوفان اس کے ذہن سے اتر گیا، اس کے ذہن میں طوفان چلا کہ میں نے تو مولا رضا کے لیے کہا تھا، جو ان کے غلام نے کیا لکھ لیا؟ اپنے غلام کو تھپڑ مارا، وہ رکا، ہاتھ سے اڑا اور پانی میں جا گرا۔ ابھی تک جو کشتی ڈول رہی تھی، پھر پانی کی بکھری ہوئی لہریں اپنے آپ میں نہیں آ رہی تھی، جیسے ہی معروف کرخی کا نام پانی میں پڑا، پانی ایسے ساکن جیسے یہ میرے پچھلے 22 سال، پانی بالکل سکون۔ حیران پریشان، اللہ کہتے جب واپس جاؤں گا نا پھر جا کے دیکھوں گا۔ اپنے سفر سے واپس آیا، کہا معروف کرخی کو بلا کے لاؤ، صلوات پڑھیں گے مل کے آواز میں۔ کہا معروف کرخی کو بلا کے لاؤ، بلا کے لائے۔ کہا معروف کرخی تجھے نہیں پتا تو نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں وقت کا بادشاہ ہوں، میں تیرا سر اڑا سکتا ہوں۔ وہ کہتا ملا ہی مولا کے صدقے میں، اڑا دو، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ کہا اچھا تیری جان بخش سکتا ہوں۔ ان کے بادشاہوں کے اپنے مزاج ہوتے تھے، جان بخشی ہو سکتی، فقط یہ بتا تیرے پاس وظیفہ کون سا ہے؟ تیرے نام میں ایسی طاقت کون سی ہے کہ جس کی وجہ سے پانی کی بکھری ہوئی لہریں سکون میں آ گئی؟ تیرا نام پانی کے اوپر آیا، پانی سکون میں آ گیا۔ کہا یہ راز ہے، اسے راز رہنے دو، کہیں بتائے گا تو جان بخشی ہوگی۔ کہا 1000 بار قتل کر دے، جان کی تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر لہجہ نرم کیا، کہا نہیں، تجھے تیرے مولا کا واسطہ مجھے یہ راز بتا،
کہا یہ تمہاری سمجھ سوچ سے بالا تر ہے، میں کتنے عرصے سے مولا کے گھر میں غلام ہوں، مولا سارا دن معروف جوتا لاؤ، معروف پانی لاؤ، معروف کھانا لاؤ، معروف لباس لاؤ، سارا دن مولا کے نام زبان اطہر پہ میرا نام رہتا ہے، کیا میرے نام میں اتنی بھی طاقت نہیں آئی ابھی تک؟ میرا نام اس پہ اعظم نہیں بن سکا کہ پانی پہ آئے اور وہ سکون میں نہ آ سکے؟ یہ مولا کے خادم ہے، غلام ہے، سوچو مولا کا مرتبہ کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں گے میرے بابا۔ تو جہاں تک ہم پہنچے تھے عشر محرم میں، کوشش یہی تھی کہ مہدویت تک پہنچا جائے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں تھی۔ مہدویت کو سمجھنے کے لیے پہلے عاشورہ کو سمجھنا پڑے گا، اور عاشورہ انتہائے عشق کو تب تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک غدیر کو سمجھا اور زندہ نہ کیا جائے۔ غدیر میں جہاں تک ہم پہنچے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا، آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تم پہ دین مکمل کیا، اتممت نعمتی، نعمت کو تمام کیا، اور تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ دین مکمل، نعمت تمام، دین سے خدا راضی۔ قرآن کی ایک اور آیت ملتی ہے، الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا، اب تم نے کافر سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ دین مکمل، نعمت تمام، دین اسلام سے راضی، کافر سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرنا ہے۔ یہ سمجھ کیسے آئے گا؟ چین کے ساتھ چین ملاتے جائیں گے، اس گھرانے سے توسل کرتے جائیں گے تو ساری باتیں کھل کے واضح ہوتی جائیں گی۔ اگر تو من کو تو مولا فہذا علی المولا پہ دین مکمل ہونا ہے تو یہ تو دعوت ذوالعشیر کے بعد بھی کہا تھا، تو میرا وزیر ہے، تو میرا جانشین ہے، یعنی جس کا میں مولا اس کا تو بھی مولا۔ 23 سالہ زندگی نبی کی اٹھا کے دیکھیں، زکوٰۃ رکوع میں دی تب بھی کہا، 23 سالہ زندگی میں مولا نے بارہا یہ جملہ کہا۔ اس وقت کافر مایوس کیوں نہیں ہوا؟ دین تمام کیوں نہیں ہوا؟ نعمت تمام کیوں نہیں ہوئی؟ آج کیوں؟ یا رسول اللہ، ہمارے ذہن چھوٹے ہیں، آپ ہی کوئی لطف فرمائیے۔ تو آواز آتی ہے، اٹھا کے خطبہ غدیر مکمل پڑھو، 2.5 سے 3 گھنٹے تک یہ خطبہ دیا ختمی مرتبہ نے، خطبہ پڑھو، فقط مولا کی ولایت کا اعلان نہیں کیا۔ علی کے بعد علی کا بیٹا حسن میرا جانشین بھی ہے، تمہارا امام بھی ہے۔ حسن کے بعد حسین میرا جانشین بھی، تمہارا امام بھی۔ حسین کے بعد سید و سجاد، سید و سجاد کے بعد محمد باقر، جعفر بن صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری اور قائم بالحق۔ ان 12 کا جب اعلان کیا نا، اعلان کرنے کے بعد یہ آیت آئی کہ دین مکمل ہو گیا، نعمت کو تمام کر دیا، نعمت تمام ہوئی۔ کافر کیسے مایوس ہو رہا ہے؟ نعمت کی طرف آتا ہوں ابھی۔ کافر کیسے مایوس ہو رہا ہے؟ کافر سوچ رہا تھا کہ نبی 63 سالہ زندگی میں پہنچ چکے ہیں، کچھ عرصے کے لیے مہمان ہیں، پھر پردہ فرما جائیں گے، اور مولا علی کو بنا دیا انہوں نے جانشین، 20 سال 25 سال، اس کے بعد تو سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آنا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی المولا تو سنے کھڑے تھے، جیسے امام حسن کا نام آیا کافر کا منہ اترا، مولا حسین کا نام آیا کافر پریشان ہوا، جب 12ویں کا نام آیا تو کافر اپنی موت آپ ہی مر گیا۔ فہری
کوئی واقعہ آپ نے سنا ہے؟ سأل سائل بعذاب واقع سورہ معارج کی پہلی آیت. سائل نے عذاب کا سوال کیا، وہ نازل ہو گیا. میں نے جا کے تلاش کیا یہ بدبخت تھا کون؟ 2-4 سال والا مسلمان نہیں ہے. وہ جب نبی نے مکہ سے ہجرت کی تھی نا، اس وقت سے یہ حارث ساتھ تھا. اس وقت سے اس نے اسلام قبول کیا ہوا ہے. یہ کون سی چیز ہے جس نے حارث کو یہ سوال کرنے پہ مجبور کیا کہ آپ کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے؟ دنیا نے، کرسی نے. لو جملہ پھر سناتا ہوں. مولا علی علیہ السلام بیٹھے ہیں گھر میں، جوتا ٹانگ رہے ہیں. ابن عباس آ کے کہتے ہیں مولا وہ سقیفہ میں میٹنگ کرسی تک. مولا نے سر اوپر نہیں اٹھایا. کہتے ابن عباس بتاؤ تمہاری نگاہ میں علی کے اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟ مولا جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، روزانہ اس کو ٹانکا لگا رہے ہوتے ہیں. مولا جسارت نہ ہو تو بازار لے جائے تو اس کی قیمت تو کوئی نہیں ملنی. مولا کہتے ہیں میں تمہارے تخت و تاج دنیا کو اس جوتے کی نوک پہ رکھا ہوں. فقط میں نہیں، میرے 11 بیٹے نہیں. رسول کی حدیث ہے من و علی ابوائے حاضر امہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تا قائم قیامت آنے والے میرے تمام بیٹے اس دنیا کے تخت و تاج کو جوتے کی نوک پہ. دل میں ان کی حقیقی معرفت آتی ہے نا، دنیا کا لالچ ختم ہو جاتا ہے. پھر کوئی منیت کے درجے پہ فائز ہوتا ہے. لوگ چلتے ہیں کہاں سے سفر کر کے آتے ہیں. کوئی مصر سے اٹھتا ہے، کوئی یونان سے آتا ہے، کوئی یمن سے، کوئی کہیں سے آتے ہیں مولا سے مسئلہ پوچھنے کے لیے. وارث سے ممبر سلونی پہ ہے. سلونی کا مطلب تفکرونی پوچھو اس سے پہلے کہیں تمہارے درمیان نہ رہے. کہا مولا کوئی حسرتیں؟ کہا 2 حسرتیں ہیں. جتنا بڑا علی عالم تھا کسی نے سوال نہیں کیا، جتنا بڑا علی سخی تھا کسی نے کچھ مانگا نہیں. کوئی آتا ہے مولا میری داڑھی کے بال کتنے ہیں، میرے سر کے بال کتنے؟ مولا کہتے ہیں بتا دو گن لو گے. ہر بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے، سفر کر کے آ کے مولا سے ملاقات کے لیے قدم بوسی دست بوسی سوال پوچھا چلے جاتے ہیں. وہ جب وقت کا امیر کائنات، اسلامی حکومت کا مطلق العنان حاکم علی جب فرصت پاتے ہیں، اٹھتے ہیں، ممبر سے نیچے آتے ہیں، نالین پہن کے خرامہ چلتے ہوئے بازار میں آتے ہیں. میسم کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میسم تو گھر جا کے آرام کر، علی تیری کھجور ہو گئی. جب مودت اور معرفت مولا کی بڑھے گی تو مولا کے لیے وظیفے چیلے نہیں کاٹنے پڑیں گے. تمہارے وقت کا امام تمہاری زیارت کو آئے گا. حارث بن نعمان نے پہلی پوچھا کہا مولا اے اللہ کے رسول، آپ نے نماز کہی، ہم نے پڑھی، روزہ کہا ہم نے رکھا، حج زکوٰۃ جہاد سب کچھ، اب اپنے بھائی کو ہمارے اوپر نعوذ باللہ مسلط کر رہے ہو. کہا اگر یہ ہے خدا کی طرف سے، جانتا تھا یہ زبان وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا واحی یوحی کی مصداق ہے. اگر ہے خدا کی طرف سے تو فوری میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے. اس نے کیوں کہا؟ یہ جانتا تھا ایک مرتبہ ابو جہل نے یہ گستاخی کی تھی، عذاب مانگا تھا کسی بات کے لیے. سورہ انفال کی 33 نمبر آیت وما کان اللہ فیہم لا يعذبهم، اے میرا حبیب، اے میرا پروردگار، جب تو ان کے درمیان ہوتا ہے تو میں عذاب نازل نہیں کرتا. سورہ انفال آیت نمبر 33. اب اس کے ذہن میں تو وہی تھا، اللہ اکبر. لیکن حارث تیرے ذہن میں وہ موقع ہے، یہاں پہ تو وہ چیز پہنچائی جا رہی ہے جس کے لیے نہ کہا ہے میرا مزمل، نہ کہا ہے میرا مدثر، نہ کہا ہے میرا حبیب. یا ایھا الرسول، عہدے سے پکارا اے میرا رسول پہنچا دے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، پڑھ میں رہا ہوں، ڈر آپ رہے، اگر یہ نہ کیا تو رسالت کا کوئی کام کیا ہی نہیں. کیوں؟ وجہ کیا؟ یہ جملہ کس لیے؟ تفکر کرو، تدبر کرو. قرآن کہہ رہے تفکر کرو، تدبر کرو، کیونکہ 1,24,000 انبیاء کی محنتیں خدا نے سنہری دور
وہ جس کا وعدہ کیا وہ عدل الہی، وہ علی کا عدل دنیا کو دکھانا ہے، وہ دور آنا ہے، یہ نعمتیں تمام کی یہ پہنچایا۔ حارث نے سوال کیا عذاب کا، آسمان سے پتھر اترا، اللہ جانے کہاں لگا کہاں سے نکلا، پتھر کا عذاب کیوں؟ اللہ کوئی ہوا، کوئی طوفان، کوئی آندھی کسی اور طریقے سے موت دے دیتا، پتھر کا عذاب کیوں؟ تو جواب میرے ذہن میں تو ایک ہی آتا ہے، جب کعبہ پہ حملہ کیا تھا ابرہا نے تو پتھر کا عذاب آیا تھا، یہ آیا ہے حارث موجود ہے کعبہ کے مقابلے میں تو عذاب کے پتھر۔ ہاں بہار الانوار کی روایت، جیسے ہی یہ پتھر کا عذاب گرا تاریخ کی اوراق بلٹتا جا رہا، خطبہ غدیر بیانی ہے، جیسے یہ پتھر کا عذاب آیا کہ واصل جہنم ہوگا، وہ کائنات کی کلی رحمت فرماتی ہے، یا علی، جی آقا، جی سید و سردار، لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یغبزک الا نجس الولادہ۔ علی تجھ سے محبت نہیں رکھ سکتا ماں سوائے اس کے کہ جس کی ولادت پاک ہے، اور تجھ سے بغض وہی رکھے گا جو نجس۔ میں نے نہیں کہا، رسول نے کہا، صلوات پڑھنے کے بعد جی خدا نے نعمتیں جو ہیں وہ تمام کی، اتممت علیکم نعمتی، یہ نعمت تو خدا نے دے دی، میرے پورے عشرے کا جو نچوڑ تھا وہ یہاں پہ تھا۔ نعرہ لگاؤ، تائید کرو، سبحان اللہ کہو، چپ کر کے سن لو، یہ درد دل ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سارے سال کی محنت ہے، اگر شکر ادا کرو گے تو نعمت کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ میں نے تم پہ 18 ذی الحج کو نعمتیں تمام کر دی، یہ 12 نعمتیں جو خدا کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی۔ آج لوگ کہتے ہیں امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں ہو ظہور؟ پہلی نعمت کے ساتھ میں نے کیا کیا ہم نے؟ وہ علی، وہ شیر خدا جو خیبر ایک درد ہاتھ سے اکھاڑ دیتا تھا، جس کی تلوار چلتی تھی تو پشتوں پہ پشتے لگ جاتے تھے، وہ میدان میں آتا تھا تو میمنہ میسرہ پہ، میسرہ میمنہ کے کل پہ لشکر چیر کے ہر ایک مجاہد کے یہی صدا آتی تھی، میرے پیچھے علی، میرے پیچھے علی۔ کیا ہوا؟ ہم نے مولا کی معرفت حاصل نہیں کی، کفران نعمت کیا۔ علی جیسا شجاع 25 سال سکوت اختیار کرنا پڑا۔ ہاں، ان جملوں پہ تائید کرنا، 25 سال تلوار نیام کے بستر پہ، تلوار پکار کے کہتی ہے مولا میں نیام میں رہنے کے لیے تو نہیں آئی تھی۔ مولا کہتے ہیں میں وقت کا امام ہوں، کائنات کی نبض تو میرے ہاتھ میں ہے، لیکن امت کو معجزے سے نہیں، افرادی قوت سے۔ کتنا مظلوم ہے علی، کنویں کے اوپر آ کے اپنے اسرار بیان کرتے ہیں۔ اللہ، 25 سال گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑ جاتی جب نعمت کی قدر نہ ہو۔ ہاں میرے علی، دوسری نعمت کا ہم نے کیا حال کیا؟ 4000 کا لشکر ہے، ان میں سے ایک بھی مولا حسن کے ساتھ نہیں تھا، دنیا کے لالچ میں تھے۔ اگر ان 4000 لشکر والوں نے کیا کیا؟ امیر شام سے معاہدہ کر لیا، ہمیں یہ جاگیریں، یہ جائیدادیں دے، ہم حسن کو دست بستہ تمہارے سامنے لے کے آتے ہیں۔ وہ کائنات کا امام، وہ وقت کی حجت، جب ہم نے اپنی مثال دے رہا ہوں، ہم نے گواہی تو دی تھی، ولایت کا اقرار تو عالم ارواح میں کیا تھا، لیکن یہ مولا کو دست بستہ میرے شام کے پاس لے جانا چاہتے تھے۔ وقت کا امام، صاحب شریعت، 1,24,000 انبیاء کا وارث، اپنے بابا علی کی امامت کا وارث مجبور ہو جاتا ہے دشمن سے سلو کرنے۔ وجہ کیا ہے؟ نعمت کی ناشکری کی۔ کسی شریف سے پوچھنا، مسائل میں سنو، فضائل میں سنو، جس رنگ میں سنو، نتیجہ دے رہا ہوں اپنے پوری گفتگو کا۔ کسی شریف سے پوچھنا، اس سے جب اس کا گھر چھڑوایا جائے نا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں یہ بات دل پہ لگے گی، یہ درد دل ہے، لے کے آنا میں نے تو آپ کو وقت کے امام تک۔
کسی شریف سے پوچھنا گھر چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور جب وہ زبردستی چھڑوایا جائے، اللہ 40 بستے گھروں کی حویلی اور 40 کو تالا لگوا دیا جائے، چلو گھر تو چھڑوا لیا، کبھی آپ میں سے کوئی بندہ حج پہ گیا ہے، اللہ سب کو لے جائے، سب جاؤ، احرام حج کا باندھا ہوا ہو، 8 ذی الحج ہو، صاحب شریعت وارث شریعت 1,24,000 انبیاء کے وارث کو مجبور ہو جانا پڑ جائے، ہم جب کفران نعمت کریں، نعمت عظمیٰ کا خیال نہ رکھے، تو حج کے احرام کو عمرہ میں تبدیل کر کے خانہ خدا کو چھوڑنا پڑ جائے۔ لوگ سوال کرتے ہیں، ہم سے اہل سنت بھائی سوال کرتے ہیں، بتاؤ تم یہ جو ذوالجلال نکالتے ہو، ماتم کرتے ہو، گریہ کرتے ہو، مجلسیں کرواتے ہو، سید سجاد کربلا سے ہو کے آئے تھے، انہوں نے کبھی ذوالجلال نکالا، انہوں نے کبھی گریہ کیا، انہوں نے کبھی علم اٹھایا؟ میں کہتا ہوں یار ہوش کے ناخن لو، تم ہم سے نہ پوچھو، سید سجاد کی سیرت دیکھو، جب ہم کفران نعمت کر رہے ہیں، ہم اپنے امام کی معرفت حاصل نہ کریں نا، افرادی قوت امام کے پاس نہ ہو، اتنا سخت پہرا تھا سید سجاد پہ، نہ قلم اٹھا سکتے تھے، نہ زبان سے کوئی بیان جاری کر سکتے۔ جب میں اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانوں، ان کی معرفت حاصل نہ کروں نا، تو سید سجاد جیسا امام دوڑ میں دین پہنچانے پہ مجبور ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ مولا باقر کے ساتھ کیا ہوا؟ 4,000 قلم تو چلتا ہے لیکن ساتھ ایک بھی نہیں، امام جعفر صادق۔ لوگ نہ پہچانے، کفران نعمت ہم نے کیا، 18 بیٹے 19 بیٹے 18 بیٹیاں، وطن میں 14 سال کی قید کاٹنی پڑ جاتی ہے وقت کے امام کو۔ لوگ ساتھ نہ ہو، کفران نعمت ہم نے کیا تو ہوا کیا؟ مجبوراً مامون جیسے ملعون بادشاہ کے ولی عہدی کو وقت کے امام کو قبول کرنا پڑ جاتا ہے۔ یار مجھے انصاف سے بتاؤ، کوئی 63 سال، کوئی 57 سال، کوئی 53 سال، یہ کوئی سن ہے دنیا سے جانے کا؟ وجہ کیا ہوئی؟ وہ خدا کہتا ہے جب کفران نعمت کرو گے نا، نعمتوں کو واپس لے لوں گا۔ 25 سال کا کوئی سن ہے؟ آپ کے مولا تقی 25 سال، فقط 25 سال کے سن میں وجہ کیا بنی؟ ایک شرعی مسئلہ بتایا، مولا کو زہر دلوا دیا۔ کیا وجہ تھی؟ ہم تیار نہیں تھے، ہم نے مولا کی معرفت حاصل نہیں کی۔ امام علی نقی، امام حسن عسکری، کوئی 34 سال، کوئی 25 سال، اٹھا کے دیکھ لیں 63 سال سے آگے کوئی امام کسی امام کی زندگی نہیں۔ اب جو سوال کرتے ہو کہ وہ امام زمانہ کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا، خدا نے اپنی 12ویں نعمت عظمیٰ کو 255 ہجری میں 15 شعبان کو امام حسن عسکری کی گود میں بھیج دیا تھا۔ 5 سال کا سن ہے، 260 ہجری میں واپس کیوں بلایا؟ ہم نے کفران نعمت کیا، ہم تیار نہیں تھے۔ وہ خدا کہہ رہا ہے کہ جب تک تم اس قابل نہ ہو جاؤ نا، میں نے پہلے اپنی 1,24,000 انبیاء 11 نعمتوں کو میں نے بھیج کے دیکھ لیا، تم نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ اب جب تک میری اس نعمت کی قدر نہیں کرو گے نا، منتظر ہم نہیں ہیں، امام زمانہ ہے، تنہائی میں خون کے آنسو روتے ہیں۔ کہاں امام زمانہ؟ ہمارے درمیان موجود ہے۔ جب بہت زیادہ گریہ کرتے ہو نا، اس وقت کوئی ہستی موجود ہوتی ہے۔ معصوم سے سوال کیا گیا، مولا ہمارے امام زمانہ کہاں ہوں گے؟ مولا فرماتے کہاں ہوں گے؟ جہاں ہمارے شیعہ ہوں گے وہیں تو ہوں گے۔ صبح اٹھتے میں سلام کرتا ہوں، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، کیا مولا جواب نہیں دیتے؟ دیتے ہیں۔ میرے کانوں نے جھوٹ ہی اتنا سن لیا، غیبت اتنی سن لی، مولا کی آواز میرے کانوں تک نہیں آتی۔ رات کو جب میں بستر پہ جا کے سو جاتا ہوں، اگر دل سخت بات سخت لگے تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں، یہ درد دل ہے۔ مولا میرے سرانے آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، آگے کہتے ہیں بار الہ تجھے میری جدہ زہرا کا واسطہ۔ کیا ہوا؟ صبح اس نے یاد نہیں کیا، دوپہر میری یاد کے بغیر، رات کو بھی مجھے یاد نہیں کیا، لیکن اس کے دل میں میرے دادا علی کی ولایت ہے تو ہمارا شیعہ۔ فرزند زہرا میرے سرانے پہ مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے استغفار کر رہا
اللہ اکبر. اس نے بھیج دیا تھا، واپس کیوں بلایا؟ غیبت کا فلسفہ کیا ہے؟ وہ خدا چاہتا ہے اس قابل ہو جاؤ. میں نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، 11 ائمہ کی محنتوں کا ثمر. میں نے وہ سنہری دور انسانیت کو دکھانا ہے. وہ سنہری دور 1-2 سال کا نہیں ہے میرے عزیزوں. روایت پڑھی آنکھوں سے، روایت پڑھی ہے کہ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، یہ جو نظام ہے نا، سال 1 سال 12 مہینوں کا، ایک سال 120 مہینوں میں تبدیل ہو جائے گا. وہ کوئی 70 سال کی حکومت نہیں ہے، وہ ہزاروں سال چلے گی. امام زمانہ کے بعد ان کے 12 نائبین آنے ہیں. 11 اماموں میں سے جس نے حکومت نہیں کی اسے حکومت ملنی ہے. کیسا دور ہوگا؟ خطبہ غدیر نے، رسول خدا نے مولا کی ولایت کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی کا ذکر کیا وہ قائم آل محمد ہے. کیسا دور ہوگا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک عورت زیور پہن کے مشرق سے مغرب تک کا سفر کرے گی بالکل امن و امان میں. لوگ اپنی جیب میں خمس زکوٰۃ مال لے کے چلیں گے، کوئی لینے والا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس فرزند زہرا کے وجود کی برکت سے اس کا قدم اس زمین پہ ظاہری طور پہ آئیں گے، زمین اپنے خزانے اگلے گی اور ہر ہاتھ اس طرح کی بجائے اس طرح ہو جائے گا. یہ 313 کی تلاش میں لگے. ہر بندہ سوال کرتا ہے 313 پورے کیوں نہیں؟ یہ مجتہد جو علماء، میں حق ہی نہیں رکھتا 313 کے بارے میں پوچھنے کا. کیوں؟ وہ 313واں مستجاب بنے گا تو پھر 312 کی تلاش میں اٹھو. پہلے خود کو تو اس قابل کرو کہ میں نہیں بن سکتا. فقط یہی ہے کہ وہ عالم ہو، مجتہد ہو، کسی درجے پہ فائز ہو تو پھر ہی 313 میں شامل ہوگا. نہیں، وہ معروف کرخی جو مولا کے در پہ ان کا غلام ہے، اس کے نام میں اتنی تاثیر آ سکتی ہے، تو میں اور آپ 313 میں شامل کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہاں سے کوشش کی جائے میرے عزیزوں، میرے دوستوں. اپنے آپ کو امام زمانہ کے قریب کرو. دعائے عہد ہر نماز کے بعد صبح ضرور تلاوت کی کرو، اس کا ترجمہ پڑھو. اپنے وقت کے امام کے ہاتھ پہ روزانہ کی بیعت ہے. صلوات پڑھیں گے میرے یہ سنہری دور دکھانا انسانیت کو. انبیاء کی محنتیں لگی ہیں اس پہ. کون سا دور ہے؟ ایک جھلک دکھلاؤں. کون سا عدل الہی نافذ ہوگا امام زمانہ میں؟ طبیعت تھوڑی پریشان ہو گئی کہ مستجاب نقبی تو ڈراتا ہی چلا جا رہا ہے، لو تھوڑا سا مسکرا بھی لو. امیر کائنات ہے، ممبر کوفہ ہے، مسجد کوفہ میں ہے. ایک مولا کا دیوانہ پروانہ آ کے کہتا ہے مولا میں نے چوری کی ہے، مولا میں نے چوری کی ہے. مولا کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ کہا مولا چوری کی ہے. کہا اگر تیسری مرتبہ اقرار کیا تو علی حد جاری کر دے گا. کہا مولا چوری کی ہے. جلاد کو بلایا، انگلیاں کٹوا دی، بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں لی، ہاتھ پہ رکھی. علی کا دیوانہ پروانہ. دیکھو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نفرت جرم سے ہے، مجرم سے نہیں. جب اس نے توبہ کر لی، جن دنیا میں اس کو سزا مل گئی، تو اس کو چور کیوں کہتے ہو؟ جو جرم وہ کرتا ہے خدا کا اور اس کا معاملہ ہے، تم کیوں شرمندہ کرتے ہو؟ انگلیوں کو لیا، ہاتھ پہ رکھا، بازار میں چل پڑا. بازار کوفہ میں کہتا ہے میرا ہاتھ امیر المومنین نے کاٹا، میری انگلیاں تاج اولیاء نے کاٹی، میری انگلیاں شوہر بطول نے کاٹی، میری انگلیاں وجہ اللہ نے کاٹی، میری انگلیاں ید اللہ نے کاٹی، میری انگلیاں عین اللہ نے کاٹی، میری انگلیاں ناطق کے قرآن نے کاٹی، میری انگلیاں حلال مشکلات نے کاٹی، میری انگلیاں اظہر و مظہر نے کاٹی، میری انگلیاں یاسوب الدین نے کاٹی. اب یہ مولا کی ولایت پڑھتا جا رہا ہے، مولا کے قصیدے پڑھتا جا رہا ہے. علی کے دیوانے پروانے مستانے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، یہ خلقی علی علی کرنے کے لیے ہوئے ہیں. اب بازار میں بیٹھا تھا ابن قوا، خارجیوں کا سردار. اس نے دیکھا تھا آج موقع مل گیا. کہتے تم کیا کہہ رہے؟ تمہارے مولا نے تمہاری انگلیاں کاٹ دی، تم ان کے اصحاب میں سے تھے، ان کے دیوانے پروانے مستانے، انہوں نے انگلیاں کاٹی، تم قصیدے پڑھ رہے ہو. جیسے یہ بات سنی قصیدے کو اور زیادہ پڑھنا شروع کیا. میری انگلیاں اس نے کاٹی جو خدا کے عدل کا مظہر ہے.
پڑھتا گیا قصیدہ، میری انگلیاں داماد رسول نے کاٹی ہے، میری انگلیاں ساقی کوثر نے کاٹی ہے، میری انگلیاں صدیق اکبر نے کاٹی ہے، میری انگلیاں فاروق اعظم نے کاٹی، میری انگلیاں اس نے کاٹی کہ جو عدل الہی کو نافذ کرنے میں دوست اور دشمن کی پرواہ ہی نہیں کرتا۔ اللہ، جیسے اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا نا، مسجد کوفہ مولا دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے کہ میرے قصیدے پڑھ رہا ہے۔ ہاں، نفرت جرم سے، مجرم سے نہیں۔ کہا حسن جی بابا اپنے چچا کو بلا کے لاؤ۔ اللہ اکبر، کیوں؟ حد تو جاری ہو گئی، انگلیاں کٹ گئی، اب خدا جانے ہو جانے، یہ علی سے سیکھو جینے کا ڈھنگ، جینے کا سلیقہ۔ ہاں، جس نے خدا کے حضور معافی مانگ لی، ہماری کیا ضرورت اس کو بار بار تان و تشنیع کرنے کی۔ موسیٰ کوئی دور پہ گئے، کہا بنی اسرائیل بہت پریشان ہے، خدایا کوئی باران رحمت کا نزول کر۔ کہا تمہاری قوم کے اندر ایک بندہ ہے، وہ بہت گناہگار ہے، میرا نافرمان ہے، میرا گستاخ ہے، جب تک وہ تمہاری قوم سے نہیں نکلے گا میں باران رحمت کا نزول نہیں کروں گا۔ اللہ کا جلالیہ والا نبی کہتا ہے پروردگارہ اس کا نام بتا۔ کہا موسیٰ میں کون ہوں؟ ستار العیون نہیں۔ اچھا، واپس آئے، اپنی قوم سے آ کے کہا تمہارے درمیان ایک بندہ بیٹھا ہے جو گناہگار ہے، خدا کا گستاخ ہے، جب تک وہ تمہاری بستی سے نہیں نکلے گا خدا تم پہ باران رحمت کا نزول نہیں کرے گا۔ اچھا، اللہ کے نبی موسیٰ، ہمیں اس کا نام پتا، ابھی گریبان سے گھسیٹ کے بعد پھینک دیتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ یہی ہے، انداز یہی ہے، کا نام پتا ہوتا تو سب سے پہلے اسے میں نہ اٹھا دیتا۔ اب جب بستی والوں کی تیش یہ عالم دیکھا کہ اس بدبخت کی وجہ سے ہم پہ عذاب آیا ہوا ہے، ہم پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں، اب وہ بندہ دل میں کہتا ہے بار الہ پروردگارہ تو رحمان ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تیرا گستاخ تھا۔ وہ پروردگار تمہارے انتظار میں بیٹھا ہے، کبھی وہ لہجہ اپناؤ تو صحیح، کبھی اس کے در پہ آ کے تو دیکھو، وہ تو بہانے تلاش کرے تمہیں بخشنے کے۔ بار الہ ان کے سامنے عزت رکھ، مجھے بخش دے۔ یہ بخشنے کا لفظ آیا تھا، کتنا کریم خالق۔ اچانک کالے سیاہ بادل، بارش اتنی برسی کہ بنی اسرائیل قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہتے اللہ کے نبی خدا کو کہیے رحمت ہی رہنے دے۔ بارش رک گئی، اب سارے حیران پریشان، کوئی اٹھا تو ہے نہیں۔ حضرت موسیٰ جب دوبارہ کوئی دور پہ گئے، بار الہ وہ تو نے تو کہا تھا کہ وہ بندہ اٹھے گا تو رحمت آئے گی۔ کہا موسیٰ میں کریم بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں تو انتظار میں ہوں کب میرا بندہ میرے در پہ آئے۔ خدا کی قسم کبھی نماز شب میں فرصت کے لمحے میں اٹھو، اٹھ کے نماز شب پڑھنے کے بعد کبھی ایک آنسو اس کی بارگاہ میں گرا کے دیکھو، ساری زندگی ایک طرف اس آنسو کا لطف ساری زندگی قبر میں ساتھ لے کے جاؤ۔ کبھی یہ چاشنی چکھ کے دیکھنا۔ اچھا، پروردگارہ وہ کون تھا؟ کہا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں بتایا، اب تو میرا اپنا ہے، میں ستار العیون ہوں۔ ہاں، نفرت جرم سے، مجرم سے نہیں۔ حسن جاؤ اپنے چچا کو بلا کے لاؤ، ضعیف العمر تھے۔ مولا حسن آئے، بلا کے لائے۔ کہا حسن پوچھو اپنے چچا سے کیا کر رہے تھے؟ کہا مولا قصیدے پڑھ رہا تھا۔ قصیدے کیوں؟ میں نے تو تیری انگلیاں کاٹی، حد جاری کی۔ کہا مولا آپ کا نمک کھایا ہے، آپ کی ذات ہی تو وہ ذات ہے جو عدل الہی کو نافذ کرنے میں دشمن اور دوست کو نہیں دیکھتی، اس میں فرق نہیں رکھتی۔ ہاں، خدا نے یہ دور دکھانا ہے اس فرزند علی کے ذریعے۔ کہا حسن اس کی انگلیاں ساتھ توڑو، اس کے اوپر کپڑا ڈالو۔ مولا نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کے ہاتھ بلند کیے، کپڑا ہٹایا، انگلیاں جڑی ہوئی ملی۔ مولا آپ وقت کے امام ہیں، وقت کی حجت ہیں،
خالی کہہ دیتے کائنات کی نبض آپ کے ہاتھوں میں، خالی کہہ دیتے جڑ جاتی۔ مولا کہتے ہیں کہ زمانے کو سمجھانا چاہتا تھا کہ زمانہ کسی شک میں نہ پڑ جائے، خدا علی نہیں، وہ ہے جسے علی سے دعا ہے۔ صلوات پڑھیں گے کہ بابا سے ہاں، یہ مولا کے غلاموں کا مقام ہے جو علی کی حقیقی معرفت رکھتے ہیں۔ حجر بن عدی امیر شام نے کہا کہ یہ جہاں بھی جاتا ہے علی 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 کا پرچار کرتا ہے، جہاں بھی جائے اس کو جہاں بھی پکڑو نا، پکڑ کے اس کو اس کے خاندان کے سمیت تحقیق کر دو۔ مقام عذرا پہ حجر بن عدی، ان کی اولاد، بچے، قبیلہ سب موجود ہے۔ اب دیکھنا علی کے غلاموں کی زندگی کیسی تھی، معرفت کیسی تھی۔ انہوں نے کہا علی پہ سب و شتم کرو نعوذ باللہ، یا پھر قتل کر دیے جاؤ گے۔ سب سے پہلے حجر بن عدی آگے بڑھے، کہا یہ سر لے لے، یہ زبان علی کے خلاف حرکت نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ کہا نہیں، پہلے میرا سر نہ لے، میرے یہ قبیلے والوں کو قتل کر۔ قتل یہ کرنا ہے نا، پہلے میری آنکھوں کے سامنے میرے 18 سالہ بیٹی کو قتل کر۔ وہ کہتے کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ ہر باپ کہتا ہے کہ میری زندگی میرے بیٹے کو لگ جائے۔ کہا تم نہیں سمجھتے، ساری زندگی نجات میں لے کے آئے ہو، کہیں مجھے قتل ہوتا ہوا دیکھ کے میرے قبیلے والے اور میرا بیٹا بدل نہ جائے، نجات یافتہ جنت میں لے جانا چاہتا۔ مولا کا ایک اور غلام ابن سکیت نام ہے اس کا، متوکل عباسی کا دور ہے، یزید ثانی ہے، بنو عباس میں متوکل عباسی۔ ابن سکیت جو ہے وہ متوکل کے 2 بیٹوں کو درس دیا کرتا تھا۔ ایک دن بہت بڑا عالم دین، بہت سارے علوم سے واقف، ایک دن متوکل نے بلا کے پوچھا کہ تیری نگاہ میں میرے یہ 2 بیٹے افضل ہیں یا حسنین؟ اللہ اکبر! ابن سکیت جیسے کھڑے تھے، اچانک چہرے پہ غصہ، جلال کا عالم، استاد عالم دین، چہرے پہ جلال آیا۔ کہتا ہے کہ تو کہتا ہے حسنین کے برابر، یہ تو مولا علی کے غلام کے کمبر کی جوتیوں کی برابری نہیں کر سکتے۔ حسنین کا مقابلہ، ہاں علی والے موت سے خوف نہیں کھاتے۔ کہا تیری زبان کیا چبا دوں گا؟ کہا ملی اس کے صدقے میں ہے، اس کے نام پہ جانے کا خوف کیا؟ ابن سکیت کی زبان گدی سے کھینچ دی گئی۔ علی علی کرنا تمہارے لیے آسان ہو گیا، بہت آسانی سے یہ عزاداریاں پہنچ گئی، اس کے لیے لوگوں نے بیٹوں کو قربان کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں 72 کو قتل کر لیا تھا، ہم نہ روتے۔ تم نے لوٹ بھی لیا تھا، ہم نہ روتے۔ رلایا کس چیز نے؟ علی اور رسول کی بیٹیاں۔ رونے کے لیے جملہ کافی، خدا کی قسم، علی اور رسول کی بیٹیاں چادریں مانگ لیتے تو دے دیتی، نیزوں سے اتارے۔ ہائے ہائے ہائے، آوازیں بلند ہو گئی۔ یہ تو کربلا بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے، زور لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیوں زور سے پڑھوں؟ عاشور کو ختم ہو گیا، حسین کا محرم، اپنے اپنے کاموں میں مصروف نہ ہو جانا، یاد رکھنا اب یہ ہے زینب کا محرم۔ آج کیا ہے؟ 12 محرم، ابن زیاد کے دربار میں داخل ہو رہے اسیران کا قافلہ۔ دربار کے دروازے پہ ایک حاجب کھڑا تھا جو پردے کو ہٹاتا تھا۔ مولا سجاد کو آتے دیکھ کے کہتا ہے السلام علیکم ابن رسول اللہ۔ وہ سجاد جو سارے راستے میں سوچتا آ رہا تھا کاش کوئی ہمارا بھی ہوتا، انہی کوفہ والوں نے خط لکھے تھے، کہاں گئے وہ لوگ؟ جیسے ہی سلام کیا نا، سید سجاد نے سر اٹھا کے دیکھا کون ہے جو اس عالم غربت میں مجھے سلام کر رہا ہے؟ کہتا مولا آپ کا محب ہوں لیکن ظالم کے دربار میں کھڑا ہوں۔ مولا نے کہا اللہ تجھے سلامت رکھے۔ مولا ایک سوال ہے، جسارت نہ ہو، ہاں پوچھ۔ یہ کہتے ہیں مولا آج سے 1 ماہ 2 دن پہلے جناب مسلم آئے تھے،
सीना तना हुआ था, कभी किसी को डांट रहे थे, कभी किसी को झिड़क रहे थे, कभी कोई नारा बुलंद कर रहे थे। वो इमाम भी नहीं थे, आप वक्त के इमाम हैं, नजरें झुकाई हुई हैं, झुक के चल रहे हैं, कमर को झुका रखा है। मौला कहते हैं बंदा मोमिन तो ने इंसाफ नहीं किया, मुस्लिम आया था अकेला था, मेरे पीछे देख, मेरे पीछे अली और बतूल की बेटियां, बेमकना चादर अजमे को अल्लाह। मौला आपकी आवाजों पे रहम करे, अल्लाह अकबर। मौला आपकी आवाजों पे रहम करे। ये बाजार कूफा और शाम, हम बाजार कूफा में भी पत्थर खाए, बाजार शाम में भी। मैं कहता हूँ तुम्हारे रोने के लिए नहीं, ऐसी तुम्हारे मर जाने के लिए जुमला काफी है। जिस बाजार से गुजारा गया, आज भी जाके उस बाजार में कोई बंदा हाथ फैलाएगा, हाथ इस दीवार से लगेगा या इस दीवार में। अल्लाह अकबर। अली की बेटी ने वो बाजार चल के नहीं, बैठ के अबूर किया। 15 अज़ाने बाजार दमिश्क में सुनी। अल्लाह अकबर। जैसे ही दरबार का दरवाजा आया ना, बीबी दरबार के दरवाजे पे बैठ गई। ये रिवायत अपनी आंखों से न पड़ी होती न पढ़ता, शायद कुछ लोगों के लिए नहीं हो। हाँ, जितना कर गिरिया करना हो ना अली की बेटी के लिए कर लेना। अल्लाह जाने फिर जिंदगी मौका दे न दे। सैयद सज्जाद कहते फूफी अम्मा थक गई है? कहा नहीं, अली की अली बेटी हो, थकी नहीं हो। फिर वजह क्या है? खौफजदा है? नहीं सज्जाद, अब तक खौफजदा नहीं थी, तो अब क्यों खौफजदा होगी? अल्लाह अकबर। फूफिया वजह क्या है? का सज्जाद इलैया उधर मिनी मेरे करीब आ। जब करीब आया कहा सज्जाद लो तुम्हें आज वो बात बताती हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। 21 रमजान था, मेरे बाबा ने जब सबको वसीयतें कर ली थी, मेरे बाबा ने मुझे करीब बुलाया, मेरे कान में एक जुमला कहा था कि ज़ैनब एक वक्त आएगा तो तुझे एक मनीर के दरबार में पेश होना पड़ेगा। मेरा लाल ज़ैनब मेरे लहजे में खुतबे भी देने पड़ेंगे, परेशान ना होना, तुम अकेली नहीं जाओगी, तेरा बाबा अली तेरे साथ आएगा। ऐसे ये सज्जाद 20 साल गुजर गए, 40 हिजरी में ये वसीयत की। हर बंदे ने मुझसे पूछा, हर एक ने सवाल किया क्या वसीयत की थी, मैंने किसी को नहीं बताया। हर बंदे ने पूछा, मैंने किसी को नहीं बताया। ये वसीयत आज मैंने तुझे बताई। कहा अच्छा फूफी अम्मा दादा अली आएंगे, या ये जुमला कहना था? बीबी पसे गर्दन हाथों को बांधे उठ के खड़े हुए। अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन। सज्जाद रास्ता दे, मेरे बाबा अली ने वो छोड़ के मेरा लहजा सुनने के लिए आ गए। अल्लाह अकबर। मैं तमाम करने लगा हूँ। आए दरबार में, जब दरबार में आए ना, ये मलूक तख्त में बैठा हुआ है, नशे में गर्क है, अल्लाह इस पे लानत करे। ये कहता है कि तुम कौन हो? कहा अली बिन हुसैन। कहा वो तो हमने करबला में शहीद कर दिया। कहा वो अली अकबर था। कहा एक और भी मारा था। कहा अली असगर था। तुम भी अली? कहा मेरे बाबा हुसैन को अल्लाह 100 बेटे भी देता, सबके नाम अली रखता। नशे में बैठा था ना, इशारा करता जलाद को। जलाद ने तलवार निकाली, कहा इसको भी कत्ल कर दे। सैयद सज्जाद की गर्दन पे गर्दन आई बीबी ज़ैनब की, उसके ऊपर उम्मे कलसूम की 4 साल सकीना ने अपनी गर्दन रखी। हाँ ये वारिस इमामत है, ये अंबिया का वारिस है, इसको कत्ल नहीं होने देगी। हाँ ये नशे के आलम में बैठा था ना, ये कहता पहले इन सबको कत्ल करो। अल्लाह अकबर। अभी तक जो बीबी इस घर की करीब बालों से चेहरा किसी वजह से छुपाए खड़ी हुई थी ना, बालों को हटाया, हटा के कहते हबशियों तुम्हारी गैरत कहाँ गई, अल्लाह तुम पे लानत करे। हबशी पहचान के कहते हैं तेरी जूती वहां पे हुकूमत कर रही है। सादात का दर न छोड़ दी, यजीद के दरबार में डाल दी। सादात का दर नहीं छोड़ा, देर न करो, ये अली बदौल की बेटिया है। जैसे ये बात सुने 400 हबशियों ने तलवार को बेनकाम किया। यजीद को घेरे में लेके कहते हैं अपना फैसला वापस ले, वरना यही दरबार में आज बगावत हो जाएगी, खून की नदियां बह जाएगी। इसने फैसला तो वापस ले लिया। आलिया का रुख फिर गया मदीने की तरफ। नारा अली